اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مختلف چیزیں پڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بتائی ہیں۔ ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے، کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی بندہ مسنون چیز بتائے تو سب سے پہلے بتانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بتائی گئی چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے الفاظ جوڑ لیں، سارے محقق ساری دنیا بیٹھ جائے اور وہ الفاظ کوئی بنائے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے ایک لفظ کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ نہ ان جیسی تاثیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان جیسے الفاظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جو چیز بتا کے گئے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی پہ مشتمل ہوتی ہے۔ یہی بات ہے کہ صحابہ کرام مختلف اوقات میں نبی علیہ السلام سے گزارش کرتے کہ حضور کچھ پڑھنے کو دیں۔ ایسی ایک حدیث مبارکہ کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ ایک دیہاتی شخص آیا، دیہاتی جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جی کہ کچھ دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو کہا کر سبحان اللہ، یہ پڑھا کر تو۔ فرمایا تو کہا کر الحمدللہ، کہا تو کہا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ کہا کر، اور پھر واللہ اکبر، یہ تو پڑھا کر۔ وہ شخص جو ہے دیہاتی آدمی تھا اور چلا گیا، یہ سن کے گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو لوگ گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، بعض کا وہ صاف ستھری بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ شخص واپس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے نا آپ سے سلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ اس نے کوئی سوچ سوچی ہے، میں نے اسے بتایا پڑھنے کے لیے، یہ گیا ہے اور اب اس نے کوئی سوچ سوچی ہے اور یہ پھر کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ وہی بات ہوئی، اس شخص نے بڑی زبردست بات کی، دیہاتی شخص تھا، اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے کہا یہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے جی میں پڑھوں گا، لیکن یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کہا، اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے اس کے لیے کہا، لا الہ الا اللہ کہا تو یہ اس کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں، اس کی توحید کا اقرار ہے۔ یعنی کہنے لگے یہ چاروں جو کلمے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، حضور میرے لیے کیا ہے اس میں کیا کہا کروں اپنے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور سوچی تھی اس نے اظہار کر دیا نا اس کا۔ آپ نے سامنے کہا تو جب یہ کہا کرنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد تو کہا کر اللہم اغفر لی، وہ چار کلمے کہہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چار بڑے الفاظ بول کے پھر تو کیا کہا کر اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا جب تو یہ کہے گا نا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ چار لفظ بولنے کے بعد اللہ رب العالمین کہیں گے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہم ارحمنی، تو پھر کہا کر اے اللہ مجھ پہ رحمت فرمائیے، رحم نازل کیجیے، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں۔ نبی صاحب فرمائے جب تو یہ کہا کرے گا نا ان چار کلموں کے بعد اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہ سے رحمت مانگے گا تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میں تجھ پہ رحمت کر دی بس۔ پھر فرمایا کہ جب تو یہ کہہ لے پھر کہا کر اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ رب العالمین تجھے کہیں گے کہ میں نے بندے تجھے رزق دے دیا۔ خلاصہ کیا بات کا؟ اس بندے نے ہاتھ پہ گنی چیزیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، 7 چیزیں، یعنی 7 الفاظ
اس نے گنے، یہ 60 چھوٹے چھوٹے لفظ یا جملے گنے اور وہ گن کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کی زبانی وہ ہمیں یہ چیز پوچھی اس نے، اور نبی علیہ السلام نے ساری امت کو سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب یہ کلمات بولیں اور یہ دعائیں کریں تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نہ اس کو دہراتے رہا کریں، یہ آسان سے الفاظ ہیں، بہت آسان الفاظ ہیں، اور اس کے بعد اگر گناہ کی معافی مل جائے بندے کو، اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہو جائے اور رزق میں آسانی ہو جائے، تو مجھے بتائیں باقی کیا چیز ضرورت ہو جاتی ہے بندے، کس چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ گناہوں کی معافی، رزق میں آسانی، اللہ پاک کی رحمت، یہ مل جائے تو بہت انسان سمجھ لیجئے دینی لحاظ سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت، اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔